بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس سیرت میں ہماری 7ویں کلاس کا تیسرا موضوع ہے۔ 3 سالہ خفیہ دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، قرابت داروں کو دعوت پیغام دیجیے۔ اس وحی کے نزول کے بعد، وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کی، اور ان 3 سالوں کے اندر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 55 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان 55 افراد میں 40 مرد تھے اور 15 عورتیں شامل تھیں۔ اور جب 3 سالوں کے بعد جب اعلانیہ دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چونکہ حضرت علی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، تو اس لیے ان سے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تم ان کو بلاؤ سب کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرداً سب لوگوں کو دعوت دی کہ آپ نے کھانے کے اوپر آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع ہوئے، اور یہ تقریباً 40 لوگ تھے جو اس گھر میں جمع ہوئے۔ ان 40 لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے، آپ کے چچا، آپ کو جو چچا تھا ابو لہب وہ بھی شامل تھا، حضرت حمزہ بھی اس میں شامل تھے، حضرت عباس بھی اس میں شامل تھے، لیکن مرکزی کردار ان 2 حضرات کا تھا، ابو لہب کا تھا اور ابو طالب کا تھا۔ یہ 2 مرکزی ایک قسم کے کردار تھے اس دعوت کے۔ جب سارے لوگ شریک ہو گئے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ ایک شوربہ تیار کیا ہوا تھا، پیالے کا ایک شوربہ جس میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اس میں روٹیاں جو ہے نا وہ بنائی ہوئی تھی، سریب بنائی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ یہ سب طرف پھیرو، تو وہ سب طرف پھیرا گیا۔ ایک ایک بندے کے پاس لاتے، وہ اپنی مرضی کا کھانا لے لیتا، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس۔ 40 سے زائد آدمیوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس پیالے کے اندر اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا کھانا پہلے وقت کے اندر موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو کھانا تھا وہ ایک بندے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ اس کھانے کو 40 سے زیادہ آدمیوں نے کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اب ان کو دودھ پلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ لے کے آئے، وہ لبالب بھرا ہوا تھا، وہ بھی سب کی طرف پھیرا گیا۔ 40 سے زیادہ آدمیوں نے وہ دودھ پیا، لیکن پیالہ دودھ کا اتنا ہی تھا جتنا شروع کیا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو پہلے ہی قدم پہ ظاہر ہو گیا۔ ابو لہب نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس نے بات جو ہے وہ بڑھانا شروع کی، اور سب لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ بھتیجے، آج تو تم نے کھانے پر جادو کر دیا ہے۔ آج تو ہم نے دیکھا کہ جو کھانا ایک بندے کا تھا وہ اتنے زیادہ لوگوں نے مل کے کھایا ہے، یہ تو تم نے کھانے پر جادو کر دیا ہے۔ ابو لہب نے جب یہ بات کی تو دوسرے نے اس کی بات کا جواب دیا، تیسرے نے اس بات کا جواب دیا، چوتھے نے اس کی بات کا جواب دیا، یوں یہی بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے ان کو بلایا تھا کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی تھی، وہ دعوت کا پہلو پیچھے رہ گیا، اور ابو لہب کی یہ باتیں جو ہیں وہ چڑھاوے کے طور پہ آگے چلی گئیں۔ یوں جو ہے وہ پہلی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ کہہ نہ سکے، صرف ابو لہب کی اس حرکت کی وجہ سے کہ اس نے اس کھانے کو جو ہے وہ جادو کے ساتھ تشبیہ دے کے معاملہ ختم کر دیا۔ جب ایک دن ہو گیا تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ کھانے کے اوپر۔ اسی طرح لوگ اکٹھے ہوئے، وہ بھی 40 سے زیادہ لوگ تھے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے کہا کہ جو کھانا بنایا گیا ہے وہ کھانا ان لوگوں کو پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی کھانا اسی طریقے سے، پیالہ، اس میں روٹی بنائی ہوئی فرداً سب کے سامنے رکھی، دودھ پلایا۔ دوسرے دن بھی ابو لہب نے یہی حرکت کی کہ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا بھتیجے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے دوسرے دن بھی کھانے کے اوپر جادو کر دیا ہے کہ ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں کو کافی ہو رہا ہے۔ تو دوسرے دن بھی ایسے ہی جو ہے وہ گتھم گتا ہوئی، بحث و تمہیس ہوئی، باتیں اونچی ہوئیں نیچی ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گفتگو میں بات کرنے کا موقع نہ ملا، اس ماحول کے اندر آپ بات نہ کر سکے، اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو کوہ صفا پر بلایا، جو ایک بڑی اونچی پہاڑی تھی، اور
وہاں پہ کوئی بھی اہم بات جب بتانی ہوتی تھی تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے وہاں پہ آواز لگائی، یا صباحہ یا صباحہ، لوگ اکٹھے ہوئے۔ جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ جا کے محمد کی بات سنو کہ محمد کیا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سارے لوگ آگے، بنو عبدالدار کے، بنو شمس کے، بنو ہاشم کے، بنو عبد المطلب کے سارے لوگ آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا، اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کے آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ ہم نے سنا نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اب جب انہوں نے اپنی زبانوں سے کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے قدم کے طور پر ان سے کہا کہ پھر تم کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنا پیغام رکھا تو سب سے پہلے پیغام کا رد عمل جو ہے وہ آپ کے چچا ابو لہب کی طرف سے آیا، اور ابو لہب نے آپ سے کہا کہ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا کہ تو ہمیں کہے گے اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ دو؟ تو اس نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پتھر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ یوں سخت جو ہے وہ جملے ابو لہب نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے چچا کھڑے تھے ابو طالب، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، تمہاری یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں تو عبد المطلب کے دین ہی پہ کھڑا ہوں اور اسی دین پہ عمل کروں گا، لیکن تم جو کہو گے، جو کرو گے، میں تمہاری پشت پہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہارا معاون ہوں، تمہاری میں مدد کروں گا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔